السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اب سرمایہ کاری کرنے کے لیے نہ کسی بروکر کے دفتر جانے کی ضرورت ہے، نہ لمبی لمبی فائلیں بھرنے کی اور نہ ہی بینکوں کے چکر لگانے کی۔ اگر آپ گھر بیٹھے صرف چند منٹ میں اپنا سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھول سکیں، لمبی قطاروں، کاغذی کاروائیوں اور بار بار دفتر کے چکر لگانے سے نجات مل جائے تو کیا آپ سرمایہ کاری کا آغاز کریں گے؟ اور اگر آپ ایک خاتون ہیں، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں یا اسے مزید آگے بڑھانا چاہتی ہیں تو کیا ہوگا اگر آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق مکمل ڈیجیٹل فنانسنگ بھی گھر بیٹھے دستیاب ہو جائے؟ جی ہاں، پاکستان میں سرمایہ کاری کے نظام میں ایک اہم تبدیلی سامنے آئی ہے۔ اب میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنا اور تصدیقی عمل پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے، جبکہ خواتین کے لیے پہلی بار خود مختار خاتون کے نام سے شریعہ کمپلائنٹ ڈیجیٹل فنانسنگ پروڈکٹ بھی متعارف کرا دی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں، اسلامی سرمایہ کاری کو مزید شفاف اور مضبوط بنانے کے لیے شریعہ اسکریننگ کے قوانین میں بھی سختی کر دی گئی ہے تاکہ صرف وہی کمپنیاں اسلامی سرمایہ کاری کا حصہ بن سکیں جن پر سودی قرضوں کا بوجھ کم ہو۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، میوچل فنڈ آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ صرف امیروں کے لیے ہے یا ایک عام تنخواہ دار شخص، ایک گھریلو خاتون یا طالب علم بھی چند ہزار روپوں سے سرمایہ کاری کر سکتا ہے؟ تو کیا یہ اقدامات پاکستان میں سرمایہ کاری کے کلچر کو واقعی بدل دیں گے؟ کیا اب عام شہری اور خصوصاً خواتین کے لیے سرمایہ کاری اور کاروبار کا سفر پہلے سے زیادہ آسان ہونے والا ہے؟ اور یہ تمام تبدیلیاں آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں۔ اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں، آپ کے پاس ہر ماہ 5 یا 10 ہزار روپے بچ جاتے ہیں۔ پہلے یہ رقم یا تو گھر میں پڑی رہتی تھی یا عام بجٹ اکاؤنٹ میں، لیکن اب حکومت اور مالیاتی اداروں نے ایک ایسا نظام متعارف کروا دیا ہے جس کے تحت بہت سے سرمایہ کار ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر گھر بیٹھے سرمایہ کاری کا آغاز کر سکتے ہیں۔ لیکن آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ میوچل فنڈ کیا ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں میوچل فنڈ ایک ایسا مشترکہ سرمایہ کاری فنڈ ہے جس میں ہزاروں افراد اپنی اپنی رقم جمع کرواتے ہیں، پھر اسی رقم کو پیشہ ور فنڈز مینیجر مختلف مالیاتی اثاثوں جیسا کہ حصص، صکوک یا دیگر سرمایہ کاری ذرائع میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ صرف ایک جگہ نہ لگے بلکہ مختلف جگہوں پر تقسیم ہو تاکہ خطرہ نسبتاً کم ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ منافع یقینی ہے۔ اگر سرمایہ کاری اچھی کارکردگی دکھائے تو سرمایہ بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مارکیٹ نیچے جائے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت کم چانسز ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ نقصان ہوا ہو۔ یہ سرمایہ ہمیشہ اوپر ہی جاتا ہے۔ اس لیے میوچل فنڈ سرمایہ کاری ہے، بچت اکاؤنٹ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں خواتین کی۔ پاکستان میں پہلی بار خود مختار خاتون کے نام سے ایک ڈیجیٹل اور شریعہ کمپلائنٹ فنانسنگ پروڈکٹ متعارف کروائی گئی ہے۔ اس کا مقصد ایسی خواتین کو سہولت دینا ہے جو گھر بیٹھے کاروبار کرنا چاہتی ہیں یا اپنے موجودہ کاروبار کو وسعت دینا چاہتی ہیں۔ سوچیں کتنی خواتین گھر میں سلائی کرتی ہیں، کپڑے فروخت کرتی ہیں، آن لائن بینکنگ کرتی ہیں یا دستکاری کا کام جانتی ہیں، مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اگر انہیں آسان اور اسلامی اصولوں کے مطابق مالی سہولت ملے تو وہ نہ صرف اپنی آمدنی بڑھا سکتی ہیں بلکہ اپنے خاندان کی معاشی حالت بھی بہتر بنا سکتی ہیں۔ ایک اور اہم تبدیلی بھی سامنے آئی ہے۔ اسلامی سرمایہ کاری کو زیادہ شفاف بنانے کے لیے شریعہ اسکریننگ کے قواعد مزید سخت کیے گئے ہیں۔ اب صرف وہی کمپنیاں اسلامی سرمایہ کاری کے دائرے میں شامل ہوں گی جن پر روایتی قرض کا بوجھ پہلے سے ہی بہت کم ہوگا۔ اس اقدام کا مقصد اسلامی سرمایہ کاری کے معیار کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس کے ساتھ روایتی بروکرز کو بھی شریعہ کمپلائنٹ خدمات فراہم کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس سے اسلامی سرمایہ کاری کے مزید مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی سرمایہ کاری چاہے وہ میوچل فنڈ ہو یا کوئی اور ذریعہ 100% منافع کی ضمانت نہیں دیتی۔ سرمایہ کاری سے پہلے فنڈ کی نوعیت، خطرات، فیس اور اپنی مالی استعداد کو اچھی طرح سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ حکومت کا بہت بڑا اقدام تھا اور بہت اچھا اقدام ہے۔ وہ خواتین، وہ لوگ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے سرمایہ سے وہ اس کے اندر اپنی انپٹ دے سکتے ہیں، اپنا سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ، کیونکہ حکومت کے انڈر ہے تو حکومت کے انڈر ہونے کی وجہ سے یہ بہت محفوظ بھی ہے۔ اس میں فراڈ وغیرہ کا کوئی 1% بھی چانس موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل سرمایہ کاری کا یہ نیا مرحلہ بہت سے لوگوں خصوصاً خواتین کے لیے ایک اہم موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اسے ذمہ داری، معلومات اور درست منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کیا جائے
تو یہ مالی خود مختاری کی جانب ایک مثبت اور بہت بڑا قدم بن سکتا ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، اگر آپ کے پاس ہر ماہ صرف 5، 10 یا 15,000 روپے بچتے ہوں تو کیا آپ انہیں صرف بچا کر رکھیں گے یا سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کا راستہ اختیار کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں معلومات حاصل ہو سکیں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔